اس پریزنٹ گورنمنٹ کے اوپر یہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ جی میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کے واچ کے انڈر متی اللہ جان جو ہے وہ غائب ہو گئے, اس کے بعد ایک دم واپس آئے. علی عمران سید غائب ہو گئے. ایس سی سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل غائب ہو گئے, پھر واپس آئے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو مجھے ان کا کسی کا بھی آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا ہوا. اچھا, یعنی مجھے نہیں سمجھ. ایک پہ میرے خیال میں متی اللہ جان یا کسی پہ تو فوری طور پہ میں نے, جب ہمیں پتا چلا, ہم نے امیڈیٹلی انویسٹیگیشن کروائی. نتھنگ ہیپن. نہیں, ہم نے وہ واپس آ گیا. یعنی جب بھی ہوا نوٹس لیا اسی وقت وہ ریٹریو ہو گیا. پتا تو لگے کون لے کر گیا تھا؟ وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ انٹیریئر منسٹری کو میں نے چھوڑا تھا. لیکن میں دیکھا منصور, میں آپ کو پھر سے ایک لاسٹ بات کرتا ہوں. دیکھیں میڈیا کا, میں پھر سے آپ کو کہوں کہ جو میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ڈیموکریسی کے اندر. وہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے, وہ ایک تنقید کرتا ہے, گورنمنٹ اپنے ٹوز کے اوپر رہتی ہے, وہ پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرتا ہے. اور جو معاشرے کا تھاٹ پروسیس آگے بڑھتا ہی تب ہے جبکہ اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن مجھے صرف میڈیا سے جو پرابلم آتا ہے, جب میڈیا ایک پروپیگنڈا کیمپین کرتا ہے, جب میڈیا سلانڈر کرتا ہے, یعنی آپ کے اوپر غلط الزامات لگاتا ہے, تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, تھوڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے. کئی دفعہ میڈیا اپنی فریڈم کے ساتھ, ذمہ داری, آزادی کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتا. وہ مجھے تو پرسنلی تو فرق نہیں پڑتا, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں ایک اکنامک سچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں, وہاں جب ڈس انفارمیشن آتی ہے تو اس سے ہمیں نقصان. میں ریسنٹلی ابھی آپ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ آپ کو بڑی کامیابی ملی. آئی واز ایکچولی پریپیئرنگ اے لسٹ. اپوزیشن آپ کو بلیم کرتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر ہاتھ سے چلا گیا, آپ کے ہوتے ہوئے انڈین پائلٹ ابھینندن کو واپس کیا گیا. اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں, ایم بی ایس آپ کا فون نہیں اٹھا رہے, یو اے ای کے اندر پاکستانیوں کے ویزز انہوں نے ریجیکٹ کر دیے ہیں, پاکستانی اب وہاں پہ کام تک نہیں کر سکتے. آل انڈر یور واچ. پہلے یہی کشمیر تھا, یہی نریندر مودی تھا. پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے, بچوں کو اندھے کر رہے تھے. یہ نریندر مودی نے جب سے ہم آئے تو نہیں کشمیر کے اوپر یہ آپریشن شروع کی. جو پاکستان نے سٹینڈ لیا کشمیر میں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 1972 کے بعد بتائیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے ایسا سٹینڈ لیا جو آج لیا. ٹھیک ہے. ناٹ اونلی کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا ہے, ساری دنیا کی انگلینڈ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے, امریکہ کے اندر کانگریس میں بات ہوئی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کے اندر 3 دفعہ کشمیر کی بات ہوئی ہے جو کبھی 50 سال میں نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سعودی عربیہ سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. اچھا. میں ایم بی ایس ٹیلی فون نہیں لیتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہماری بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. انہوں نے جہاز تو نہیں واپس منگوایا تھا جب آپ امریکہ سے آ رہے تھے؟ یہ کہا کہ جی ایم بی ایس نے کہا کہ وہ آپ نے جا کے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا, آپ کو منع بھی کیا تھا, اس کے علاوہ آپ وہ ٹرکش بلاک میں چلے گئے, انہوں نے کہا میرا جہاز واپس کرو. Did that happen? نہیں, بالکل نہیں. اچھا. نہیں, ان کا جہاز میں ہی ہم آئے تھے وہاں سے یو این سے جی, وہ بلکہ خراب ہو گیا تھا, پھر گئے, پھر دوسرا جہاز بھیجا. اچھا. دیکھیں, سو یو اے ای کا ایکچولی ایک ویزے کا ایشو بنا ہوا ہے, جو نئے ویزز ہم نے کوئی 10 اور مسلمان ملک ہیں, انہوں نے ان کے ویزز کے اوپر, نئے ویزز کے اوپر کچھ کیا, لیکن اس سے بھی بات چیت چلے. لیکن میری بالکل ان کی جو ایم بی زیڈ ہے ان سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے, سو کوئی ایشو نہیں ہے. ترکی سے ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے, اور چائنا سے پرابلی وہ ریلیشن شپ ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں. افغانستان جو ہمیں اتنی سسپیشن سے دیکھتا تھا اب تک, آپ کو پتا ہے افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آتی کہ پاکستان یہ کر رہا ہے. آج ہماری افغانستان سے وہ ریلیشن شپ جو میرے خیال میں پہلے کبھی تھی نہیں, اور پاکستان کا رول اکنالج کرتا ہے آج امریکہ, بجائے ڈو مور کہنے کے آج امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جو پاکستان نے پیس پروسیس کے اندر مدد کی ہے, پہلے امریکنز کو طالبان کو بٹھانے میں اور پھر طالبان کا انٹرا افغان ڈائلاگ میں, وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر پاکستان پلیسڈ ہے فورن پالیسی میں, میں چیلنج کرتا ہوں, پہلے کبھی بتائیں. یو آر اے پرائم منسٹر ہو کین آلسو ریزسٹ دا آرمی چیف. پرائم منسٹر ہوتے ہیں, پرائم منسٹر کئی آتے ہیں, اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جاتے ہیں, باہر فلیٹس ہوتے ہیں, باہر پیسہ بچوانا شروع ہو. فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, کیونکہ جو ہماری آئی ایس آئی ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. اوکے. تو
اب جو میں کرتا ہوں, جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں, جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے, سب کچھ آئی ایس آئی کو پتا ہوتا ہے. اچھا, آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے, آئی ایس آئی کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل. پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا چاہیے. صرف نہیں, دیکھو منصور, یہ یاد رکھو, آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو, یہ جو کریں گے سی آئی کو پتا ہوگا, کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے, ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں. جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق, سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہم نہیں, دنیا کے اندر جو بھی ملک ہے, تکڑا ملک ہے جن کی انٹیلیجنس ہے, ان کو ہمیشہ اپنے سربراہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر انفارمیشن پتا ہوتا ہے. اگر انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی گفتگو سن رہی ہے, یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ, آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی. اچھا, اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں, وہ ٹھیک ہے, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, پہلے یہ کلیئر ہو جائے جی. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں, میں آئی ایس آئی کا ہیڈ ہوں, میرا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. ہاں, کیونکہ انٹیلیجنس سے پروٹیکشن ہوتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لیے. مطلب میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی, وہ تو دیکھیں نا, ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون آپ کو, مجھے پتا ہوگا کون آپ کو کال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے, تو یہ پتا ہوتا ہے. اوکے, لہٰذا مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ جب پیسہ چوری کر کے باہر ملک سے لے کے جا رہے ہیں, آپ کے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے, مجھے سب پتا ہوگا. اچھا, سو ان کا پرابلم کیا آتا ہے, کیونکہ یہ کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں, ان کا صرف یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرتے. اچھا, یہ امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں, یہ انگلینڈ سے بھی ڈرتے ہیں. وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے آپ کے اوپر کسی ادارے کی طرف سے کوئی پریشر تھا ان کو باہر بھیجنے کے لیے؟ میرے اوپر نہ کوئی پریشر ڈالا کسی نے, نہ کوئی ڈال سکتا ہے. اچھا, پریشر تو اس کے اوپر ڈالے جس کو, جو کوئی اپنی کرسی کا اتنا شوقین ہو بیٹھنے کے لیے کہ وہ جو اسے پریشر ڈالو کرسی بچانے کے لیے مان جائے. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے. گھر پہ وہ کوئی بھی جاب کر رہا ہو اس کو پریشر آتا ہے گھر سے کہ جناب گھر پہ ٹائم بہت کم دیتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان پہ بھی یہ پریشر آتا ہے گھر سے؟ یہ ہے کہ ہاں, پریشر تو آتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ورکنگ آورز ہیں, یہ نہیں کہ صرف جو آفس میں, جی, گھر جا کے بھی مجھے اگلے دن کی بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ گھر جا کے بھی 1-1.5 گھنٹہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صرف ٹائم ہی گھر پہ گزارتا ہے اور آفس پہ. اچھا, نہ کوئی سوشل لائف ہے, نہ کوئی کھانوں پہ جاتا ہے, نہ کوئی شادیوں پہ جاتا ہے, نہ کوئی فورن ٹرپس پہ جاتا ہے. نواز شریف جو باہر گئے, لندن گئے, آج آپ اکیوز کرتے ہیں کہ جناب غلط رپورٹیں اور بیماری کا بہانہ بنا کے وہ نکل گئے. اب اس کے اندر آپ کی اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد انوالو تھیں, انہوں نے آن کیمرہ کہا کہ ہاں جی وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے, انہیں باہر جانا چاہیے. آج اس طرح لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اب یہ بات کر رہی ہے کہ جناب وہ تو جھوٹ بول کے گئے ہیں, وہ بیمار کبھی تھے ہی نہیں. ڈونٹ یو ہولڈ دا پنجاب گورنمنٹ ریسپانسبل فار دس؟ یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ کیا ہوا ایونچولی, کیونکہ ہم نے جو رپورٹس دیکھی, تو اب میں کیا بتاؤں, جب وہ رپورٹس میں جب بیماریاں پڑی تو ہم نے سوچا کہ کیا ایک آدمی کو اتنی بیماریاں ہو بھی سکتی ہیں, اچھا, اور وہ زندہ ہے. تو خیر وہ ساری پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ علاج کر کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پالیٹکس کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں. واضح کیا, یہ بالکل وہی ہوا جب جنرل مشرف نے ان کے ساتھ اور سعودی عربین نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ 10 سال کا سائن کیا کہ یہ اب جائیں گے, کوئی پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کریں گے. جب یہ سعودی عربیہ گئے, جب ان کے کرپشن کیسز معاف کیے گئے ہدایہ پیپر مل کے نواز شریف کے, تو اس کے بعد جب یہ وہاں جب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. آخر میں وہ سعودی شہزادہ یہاں آیا, اس نے سارے ملک کے سامنے وہ کانٹریکٹ رکھا کہ جی وہ کانٹریکٹ تو 10 سال کا. یہ بالکل وہی ہوا ہے. شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ 7 ارب روپے کی انڈیمنٹی رکھو. آپ بزار صاحب کی اتنی تعریف کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ وہ پنجاب کے سب سے کامیاب وزیر اعلیٰ ہوں گے, لیکن اگر آپ ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں, 5 آئی جیز چینج ہو گئے, پتہ نہیں کتنے سیکٹری چینج ہو گئے, ریسنٹلی سی سی پی او لاہور کو چینج کرنا پڑا, اور بیوروکریسی میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اس پچھلے 2.25 سال کے اندر کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آج کل سیکٹری کون ہے, آج کل آئی جی کون ہے. اتنی چینجز ہو گئی ہیں. لگ اس طرح رہا ہے کہ ان کو نہیں آ رہا, کام نہیں کرنا آ رہا کہ کس طرح ایکچولی میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے. اور سننے میں آ رہا ہے پنجاب کابینہ میں دوبارہ چینجز ہونے والے ہیں. چینجز کرنا اس کا مطلب کہ کوئی یہ بری پرفارمنس ہے کسی کی اگر وہ چینجز کر رہا ہے؟ اچھا, ویسے ہی چینج کر رہے ہیں. نہیں,
میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر میرا تو مقصد میچ جیتنا ہے، تو میں وہ میچ جیتنے کے لیے اپنی ٹیم جو میں سمجھوں گا کہ بیسٹ آپٹیمم چیز ہے میں وہ لے کے آؤں گا. میں چینجز بھی کرتا رہوں گا. چینج ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں. چینج مین کہ آپ ایک آپٹیمم کمبینیشن ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے گورننس دینی ہے. لوگوں نے آخر میں 5 سال کے بعد عثمان بزدار کو جج کرنا ہے کہ کیا گورننس اچھی تھی پہلے سے یا عثمان بزدار صاحب جب سے آئے تب سے لے کر اب تک ہاؤ ڈو یو ریٹ ہز پرفارمنس؟ 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے ان کو؟ عثمان بزدار کا جو علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے غریب علاقہ ہے. ٹھیک ہے. ڈی جی خان کا ٹرائبل ایریا سے آتا ہے. وہاں پانی نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ عثمان بزدار کو جن کو پتا ہو اور فکر ہو کہ ہمارا غریب طبقہ کیسے رہ رہا ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی لوگ نیچے جا رہے ہیں. ہمارا فاصلہ امیر اور غریب میں بڑھ رہا ہے اور امیر اور غریب علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ جو اسپینڈنگ دیکھیں کہ مثلا پنجاب اور بھی دیکھ لیں, لیکن پنجاب میں کتنی اسپینڈنگ ہوتی ہے, کس شہر میں, کتنے علاقوں میں کتنا پیسہ پر کیپٹا کتنا جاتا ہے, تو سب سے کم اسپینڈنگ ہوتی ہے جدھر ان کا علاقہ ہے. کتنے مارکس دیں گے 10 میں سے کتنے مارکس؟ میرے خیال میں کہ جب یہ 5 سال پورے ہوں گے پنجاب کے چیف منسٹرز میں سے عثمان بزدار نمبر 1 ہوں گے. اچھا, مطلب ان دی ہسٹری؟ بالکل ہوں گے. ہسٹری آف پنجاب. میں یہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. منصور یہ میرا دن یاد رکھ لینا, آپ یہ نوٹ کر لیں. اپوزیشن کچھ کہتی ہے کہ خان صاحب جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں نا ان سے ڈر لگتا ہے. پشاور کے اندر بی آر ٹی شروع کی, 6 مہینے کا ٹائم دیا, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, بسوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی. لاہور کے اندر فردوس مارکیٹ کا پروجیکٹ شروع کیا, 6 ستمبر کو وہ کھلنا تھا, نومبر میں جا کے افتتاح ہوا ہے, ابھی بھی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی فیتا کاٹ دیا گیا اس کا. تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ کھول لیتے ہیں پھر وہ بند نہیں ہوتا. جو بی آر ٹی ہے نا, وہ فرق کیسے ہے, یہ جو انہوں نے میٹروز بنائی ہیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اپنی ساری بڑی اسٹرکٹ, انہوں نے کس طرح ٹینڈرز کرنے تھے, جو ان کی سلیکشن تھا, ساری چیزیں کمپلائی کیا ہوا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. اس لیے ہم سب سے پہلے انہوں نے کہا نا کہ جی یہاں کسی قسم کی کرپشن ہے, ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. اچھا, کوئی کسی قسم کا نہ نیب کسی کو ہم روکنے نہیں دے رہے. ڈیلے ہوا کیوں ہوا اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں. جلدی میں کروانے کی کوشش کی, وہاں تھوڑی پرابلمز آ گئی, لیکن ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہو اس کو ہم الاؤ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹس کو ایک صحیح معنی میں انڈیپینڈنٹ ایویلویشن ہو کہ وہ پشاور کا پروجیکٹ کیا, اور وہ یاد رکھنا وہ پروجیکٹ کے اندر انشاءاللہ سبسڈی نہیں دینی پڑے گی. وہاں ٹریفک اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پروجیکٹس ہیں اب یہ جو بنے ہیں لاہور میں, ان کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 ارب روپے کی وہ اورنج ٹرین ملا کے یہ 2 میٹروز ہیں, 24 ارب روپے کی ہر سال صرف لاہور کی ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی. آپ کے منشور کے اندر وہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, بہت کرٹیسزم ہوتا ہے آپ کے اوپر. ان ریئلسٹک قسم کا یہ فگر تھا آپ کے خیال میں؟ وہ صرف ایک فینسی فگر شو کرنا, بیکاز اٹ از امپاسبل کہ 1 کروڑ نوکریاں آپ پیدا کر سکیں یا 50 لاکھ گھر بنا سکیں. نو ویئر ایون نیئر دس فگر. لیکن میں نے 2 سال میں تو نہیں کہی تھی نا, میں نے تو 5 سال میں کہی تھی. دیکھیں منصور, میں آپ کو کہوں انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں ہوں گی. اچھا. اور یہ جو گھر ہیں یہ انشاءاللہ 50 لاکھ ضرور کراس کر جائیں گے. اب آپ کو ذرا ڈیٹیل اس 5 سال میں انشاءاللہ ہمارے جو 5 سال کے 2 میگا پروجیکٹس ہیں. ایک ہے بنڈل آئلینڈ کراچی کے جو ایک آئلینڈ کے اوپر ہے, دوسرا ہے راوی سٹی. یہ 2 نئے شہر بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو کہ اسپیسیفکلی جو وہ طبقہ جو آج تک کبھی اپنے گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس کیش ہی نہیں تھا, ان کے لیے ہم نے ایک وہ پروگرام لے کے آئے جو کبھی پاکستان میں نہیں ہے, اور وہ ہے بینک فائنانس. ایک 5 مرلے کے گھر میں ہم سبسڈائز کر رہے ہیں 5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. کوئی بھی قسطیں دے کے 5% کے اوپر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتا ہے. اور 5 مرلے کے پہلے لاکھ گھروں کے اوپر ہم 3 لاکھ روپے گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہے. اچھا. پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر. یہ نچلا طبقہ ہے جو مزدور ہیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو مثلا سرکاری نوکر ہیں. ان لوگوں کے لیے کبھی بھی ان کے پاس کیش نہیں تھا. تو اب پہلی دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ ہمارا اب شروع ہو رہا ہے. And this will achieve 50 lakh houses. نہیں, یہ تو صرف ایک نچلے طبقے کے لیے. ٹھیک ہے.
پھر ہم نے پورا کنسٹرکشن پیکج دیا ہوا ہے جس میں پوری کنسٹرکشن شروع ہو گئی پاکستان میں، اور اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز. آپ بینگ اے پرائم منسٹر، کیونکہ آپ نے کہا میری رسپانسبلٹی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیمرے کے اوپر کہ آپ کے خیال میں از ایبسولوٹلی نیٹ اینڈ کلین، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو میرا کام ہی نہیں کہنے کا، لیکن جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے انہوں نے اس کی بڑی تفصیلی جواب دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہمارے لا منسٹر تھے، میں نے ان سے بیٹھ کے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے آنسر کیے ہوئے، کیونکہ وہ تو صرف ایک الزام تھے نا، اگر کسی کو کچھ ہے تو وہ نیب میں درج کروا دیں. اچھا. لیکن نیب میں آپ جا کے رکھوا سکتے ہیں کہ جی یہ ان کے یہ ان کی چیزیں نکلی ہیں، یہ آپ انویسٹیگیٹ. پی ٹی وی کے اندر نعیم بخاری صاحب کو آپ نے لگایا، آپ نے آن ریکارڈ آپ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم لوگ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لگایا کریں گے. اب ریسنٹلی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ جناب پی ٹی وی کے اوپر صرف گورنمنٹ کا موقف چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا. ایک بات یہ، دوسری بات یہ، نعیم بخاری صاحب پیناما کے کیس کے اندر آپ کے وکیل تھے. ڈو یو تھنک یہ میرٹ ہے کہ اپنے ہی وکیل کو پی ٹی وی کا آپ اس طرح لگا دیں چیئرمین؟ نعیم بخاری میرے وکیل تو بنے پیناما میں جی، اس سے پہلے وہ 50 سال پی ٹی وی کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت رہ چکی. بالکل بالکل ہے. اگر کسی کا بھی تجربہ ہے پی ٹی وی کے اوپر، اگر میں دیکھوں 5 ڈیکیڈ سے، میں 70s کی بات کر رہا ہوں، 70s سے نعیم بخاری پی ٹی وی سے ایسوسیٹ پروگرامز کرتے تھے. یعنی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی وی کی شاید ہی کسی کی ہے. اور نعیم کو تو ہم نے خود ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں پی ٹی وی ایک پاکستان کا ایسا ایک ادارہ ہوتا تھا جو ہماری فلمیں تو نہیں مقابلہ کرتی تھی، لیکن پی ٹی وی کے پلیز ہندوستان کے اندر سب چلتے تھے. یعنی ان کی پی ٹی وی کا سٹینڈرڈ وہ ہوتا تھا. بدقسمتی سے جس طرح سارے ادارے آہستہ آہستہ نیچے گئے، یہی نیپوٹزم کی وجہ سے، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ کس کو، جب پی ٹی وی ایک بڑا زبردست ادارہ ہوتا تھا، وہ جو لوگ اس سے ایسوسیٹڈ تھے وہ زیادہ اتنے ہیں نہیں، بچ نہیں گئے. ان میں نعیم بخاری ایک بہت بڑا نام ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی، اور یہ یاد رکھیں یہ ایگزیکٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بورڈ کی چیئرمین. برا لگتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ 10 سال گزار لیے اور اینڈ میں یہ شخص اس طرح کا نکلا؟ افسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو خیر چل رہا ہے کیس. ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے. افسوس یہ کہ میری بڑا جہانگیر میرے بہت قریب تھے. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں. جہانگیر کہتے ہیں جو ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں. تو وہ اب انویسٹیگیشن ہے جو اس چیز میں سامنے آئے گی. لیکن ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اور تو چھوڑیں کہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے وہ جہانگیر. سنیں آپ کو میسیجز بھی کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے آگے سے؟ چھوڑیں وہ خیر اور باتیں ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں ہے جہانگیر نے ہمارا بڑا ساتھ کام کیا ہے اور بڑا قریبی رہے ہیں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا وہ بڑے مشکل وقت. فردوس عاشقوان آپ کے ساتھ یہاں پہ کام کرتی تھیں. فردوس عاشقوان کو فارغ کیا گیا، ان کا استعفیٰ لے لیا گیا. ایک خاتون جو پروو ہو گئی کہ وہ نہیں چل سکتی، آپ کی ٹیم میں نہیں چل سکی، کرپشن کے چارجز ان کے اوپر رپورٹ ہوئے، چینلز نے اس کے اوپر رپورٹ کیا، اینڈ ون فائن ڈے وی فائنڈ آؤٹ کہ جی وہ پنجاب کے اندر اب عثمان بازار کے پاس چلی گئی. منصور کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا. ان کے پرابلمز تھے اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور ایک دو ہمارے لوگوں کے ساتھ تھے. کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا. رومرز تو سب پہ آتی ہیں وہ. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں، ہر وقت ہمارے لوگوں کے اوپر، میرے منسٹرز کے اوپر، صوبے میں ہوں یا یہاں ہوں، ان کے اوپر آتا ہے کہ جی ایلیگیشنز آتی ہیں کہ یہ ہو گیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک کی میں خود انویسٹیگیٹ کرتا ہوں آئی بی کے ذریعے. اچھا. جو بھی مجھے انفارمیشن آتی ہے کہ کوئی پیسے کسی نے بھی کچھ کیا، میں آئی بی کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. اینڈ دین واٹ ڈو یو ڈو آفٹر دیٹ؟ تو اگر، اور ایک دو ہم نے کیے بھی ہیں صوبے میں، ایک آدھ کی ہے. اجمل وزیر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی نام نہیں لیتا، لیکن ہم نے ایکشن لیا. ابھی تک کسی آپ کو اپنے بندے کے اگینسٹ ایسی بلیک اینڈ وائٹ؟ کیا جہانگیر ترین کو میں آج پاکستان تحریک انصاف میں کنسیڈر کروں یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. سو ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں. اب عہدہ تو ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ، آئی مین واٹ آئی ایم سیئنگ از، واٹ آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام دا پرائم منسٹر از کہ یار ان کے اوپر اتنے سیویئر ایلیگیشنز ہیں، اب آج کے بعد اس کا میری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس شخص کا. نہیں، وہ تو جس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن شروع ہوئے اس کی پارٹی کے اندر تو وہ نہیں ہے. اب ان کا نہ کوئی عہدہ ہے نہ کچھ. آپ اپنی تقریروں کے اندر جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح میں تمہارا پروڈکشن آرڈر اب کس طرح آتا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کا تو اے سی اترواتا ہوں نا جا کے، جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہی ہے کہ سب کچھ تو آپ کے کنٹرول میں ہے.
AC تو جو جیلز ہیں وہ تو ہمارے نیچے ہیں. ٹھیک ہے. نیب ہمارے نیچے نہیں ہے, جیلز ہمارے نیچے. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ اس کو بھی ذرا پرسپیکٹو پہ لے لیں. پہلے دن سے جب ہم پاور میں آئے ہیں, ان ساروں نے میرے اگینسٹ کیمپین چلا دی, تقریر انہوں نے نہیں کرنے دی. پہلے کہا جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ہم نے کہا بنا دو کمیشن. ہم 4 حلقے مانگ رہے تھے ان سے, انہوں نے 2 سال تک ہمیں وہ نہیں کیا, اینڈ میں عدالتوں سے کیا اور پھر جوڈیشل کمیشن بنی. اور ہم نے سارے پہلے پروسیس سے گزرے, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, الیکشن ٹرائبیونل. اس کے 1 سال کے بعد ہم نے ڈیمونسٹریشن کی. ہم پہلے دن تیار تھے الیکشن کھولنے کے لیے. اس کے بعد وہ خود ہی جو کمیٹی بنی اس میں انہوں نے یہ آئے نہیں. اس کے بعد انہوں نے پہلے کبھی معاشی حالات اٹھا دیں, پھر کبھی کووڈ کے اوپر انہوں نے, یعنی پھر وہ فیٹف کے اوپر. اور جب فیٹف کے اوپر انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تو انہوں نے صاف ہمارے جو آپ کہتے ہیں نا NRO ہم نہیں مانگ رہے تھے, انہوں نے ہمیں 34 چکیں پکڑا دی جو چینج کرو نیب کے قانون کے اندر, میننگ کہ نیب ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, بیسکلی NRO مل جائے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی کہ جب اب گورنمنٹ کو گرانا ہے ہم نے. وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ نکل, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جب کہا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یا ہم NRO نہیں دیں گے, ہم بیسکلی اداروں کے اوپر کوئی, اگر ہم آج چاہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے نیب کے قانون چینج کر دیں, نیب ختم ہو جائے گی, NRO مل جائے گا. بیسکلی آپ اس کی بات کر رہے ہو تو کہ میں نیب لاز کو چینج نہیں ہونے دوں گا, چاہے جو نہ نیب لاز کو, پھر جو FIA جو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں ان کے اندر, ہم کسی سے پیچھے, ان اداروں کو ہم پورا کہیں گے کہ جنہوں نے اس ملک میں عوام کا پیسہ چوری کیا ہے ان کا پورا احتساب. نیب کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب ساری اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہو رہی ہے, اپنی ٹیم کے کسی بندے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا, سب کے سب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں, کوئی کرپشن کا کیس جو ہے ان کے خلاف پروو نہیں ہوتا. صرف اور صرف ہمیں بختر بند گاڑیوں میں بھی بند کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب ہمیں بیٹھ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے بھی دکھاتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کے لیے سب کلیئر ہے. پہلے تو ان کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کرپشن کیسز ہیں, یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو سارے بھاگے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے مفرور ملک کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, تحریک انصاف کی پاور میں آنے سے پہلے کے. یہ جب دونوں 11 سال پاور میں تھے, زرداری کو 2 دفعہ جیل میں نواز شریف نے ڈالا. حدیبہ پیپر مل کا جو کیس بنایا وہ پیپلز پارٹی نے بنایا نواز شریف کے اوپر. زرداری کے اوپر سرے محل کا کیس انہوں نے بنایا. اس کے بعد یہ جب ان کو دونوں کو NRO ملا, جنرل مشرف نے دیا. حدیبہ پیپر مل میں نواز شریف باہر چلے گئے, اور آصف زرداری کو جب انہوں نے ان کے وہ سوئس بینک وہ کیسز NRO جب دیا تو یہ پھر واپس آئے, اور اس کے بعد انہوں نے خود کیسز بنائے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ BBC کی 2 ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں نواز کے اوپر اور زرداری کے اوپر, ان کی کرپشن پہ. ان کے اوپر ایک کیپٹلز ایکلیز ہیل کے اندر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی کرپشن کے اوپر. سو یہ ہم نے نہیں بنائے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے. آزاد مطلب کہ ہمارا ویسے ہی ہمارا نیب پہ کوئی PDM نے جلسے کیے, وہ فوج کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو ایک یس مین چاہیے تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا. عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, کسی چیز پہ اس کو روکتے نہیں ہیں. سربراہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے لگائے ہیں وہ یا تو سرونگ یا پھر ایکس فوجی جو ہیں ان کو, جو سروس مین ہیں ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. تو آپ کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریزسٹ کیا ہو کہ نہیں دس از ناٹ ہیپننگ, یہ نہیں ہوگا, کوئی ایسی چیز ہے پچھلے 2.5 سال میں؟ دیکھیں منصور, فوج کو میں ریزسٹ تو تب کروں جب فوج میرے اوپر کوئی پریشر ڈالے. اچھا, تب ریزسٹ کروں. ٹھیک. مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کہی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو, ایک ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, ساری فورن پالیسی میری آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں, ساری فورن پالیسی تحریک انصاف کی ہے. اور اصل میں یہ جو نواز شریف اور زرداری کئی دفعہ جو یہ تو خود کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ سے نکل جاتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا انٹرفیئرنس, ٹھیک کہ جی ہندوستان کی ہم دوستی کرنا چاہتے تھے, یہ فوج نہیں کرنے دیتی. ایک یہ تھا اعتراض. میرا سارا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, جو چیزیں میری منشور میں تھی وہ میں نے امپلیمنٹ کی. مثلا میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم کوئی بھی ملٹری سولوشن میں بلیو نہیں کرتے, افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ٹھیک, اسی کے اوپر ہم نے پورا عمل کیا, اور آج دنیا اکنالج کر رہی ہے پاکستان کو
کہ ہم نے پوری مدد کی افغان ٹاکس کے اندر. اسی طرح میں نے کبھی مثلا ایک وقت پہ پریشر تھا کہ ہم سائیڈز لیں, ہمارے جو مسلمان ملک ہیں کسی کے ساتھ مل جائیں یا سائیڈز لیں. ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم ایک مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے, ہم فریق نہیں بنیں گے کسی بھی آپس کے اندر مسلمانوں کی کانفلکٹ میں. وہ بالکل وہی ہے. میرا مطلب مجھے کوئی اگر وہ اسپیسیفک اگزامپل دیں کہ کدھر ہے جو کہ میں پریشر میں آج بھی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ یو ٹرن کے ماسٹر. برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں؟ جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا, یو ٹرن کس کو کہتے ہیں. مثلا اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں, میں نے میچ جیتنا ہے. میچ کے دوران جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتا جاؤں تو میں ہار جاؤں گا. اچھا, تو میں پھر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں. کیا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا. جدھر تک سلیکٹڈ ہے اس کے اوپر مجھے حیرت ہوتی. سلیکٹڈ دو پارٹیز کے دو جو پارٹیز ہیں, مین جو پارٹیز ہیں, ان کے جو بانی تھے نواز شریف وہ سلیکٹڈ, بلکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے. تو میری تو 22 سال کی اسٹرگل, زیرو سے پارٹی شروع کی, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. تو ایک تو مجھے اس کا اعتراض ہوتا ہے ایسے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. Thank you so much for watching our video. Please share with your friends and fellows on social medias. Thank